بہترین اینیمی میں سے صرف 10 کا انتخاب کرنا کافی مشکل تھا، لیکن میں آخر کار سر فہرست ٹائٹلز لے کر آیا۔ اپنے ٹاپ ٹیم کا فیصلہ کرتے وقت میں نے مختلف عوامل کو مد نظر رکھا۔ کیا انامے کا کوئی اہم ثقافتی اثر ہوا؟ کیا ان کا صنعت اور صنف پر کوئی اثر پڑا؟ اور یقیناً کیا ہم نے انہیں پسند کیا؟ 10 بہترین اینیمی سیریز کے لیے دنیا کی ٹاپ 10 سفارشات کے لیے پڑھیں، سلائیڈ شو کے ذریعے ثواب کریں اور ہمیں بتائیں کہ تبصروں میں آپ کے پسندیدہ کیا ہے۔ فالی کولی کا تلفظ انامے معیارات کے لحاظ سے بھی ایک مختصر اینیمیشن ہے، لیکن ایک ٹھوس سائنس فائی کامیڈی کے بارے میں کچھ کہنا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے استقبال سے پہلے اسے کب چھوڑنا ہے۔ اتنا ہی عجیب اور دل لگی ہے جتنا کہ انامے ملتا ہے۔ پہلی سیریز ایک اوسط مضافاتی لڑکے اور اس کی نئی دوست پر مرکوز ہے جس کا نام ہاروکو ہاروہارا ہے۔ نوٹا پہلی قسط میں اپنی کھوپڑی سے بہت بڑا روبوٹ اگاتا ہے اور کہانی وہاں سے مزید خراب ہو جاتی ہے۔ ایک مکمل طور پر منفرد اور دلچسپ انامے تجربہ ہے کیونکہ اس کے عجیب لہجے، لاجواب موسیقی اور تجرباتی اینیمیشن سٹائل کی وجہ سے۔ ہم ایک 14 سالہ نوجوان مجرم یوسوکے ارامیشی کی پیروی کرتے ہیں جو ایک کار سے ٹکرا گیا اور ایک بچے کو بچاتے ہوئے مر گیا۔ یوسوکے کو پتہ چلا کہ اس کی جنت جہنم میں کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن اس نے زندگی میں دوسرا موقع پیش کیا جب اس پر انسانی دنیا میں مافوق الفطرت سرگرمی کی تحقیقات کا الزام لگایا گیا اور اسے اسپرٹ ورلڈ جاسوس کا خطاب دیا گیا۔ اپنے دوستوں کی مدد اور اسپرٹ گن نامی ایک انوکھی تکنیک کی مدد سے جو اسے اپنی انگلی سے کاماہا کو گولی مارنے کی اجازت دیتی ہے، یوسوکی انسانی اور شیطانی دنیا کے درمیان توازن کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ 20 سال بعد ہمیں ابھی بھی نیان جینیسس ایونجیلین کے اختتام کے لیے وضاحت کی ضرورت ہے۔ ہیدیاکی اینو کے ابتدائی انامے کے ارد گرد کی افسانوی کہانی کا اتنا ہی حصہ بن گیا ہے جتنا کہ خود انامے کا آخری 2 ایک ساتھ منقسم اور متنازع رہ گئے۔ ایونجیلین کی پائیدار عظمت اگرچہ ناقابل تردید ہے، دونوں طرح سے میک اینیمی سٹائل کو بہتر انداز میں لے کر اور اداسی کی ایک خوفناک اور گہری تفتیش کے طور پر۔ متعدد فلموں اور سیریز کے سیکوئلز اور دوبارہ تصورات کے باوجود نیون جینیسس ایونجیلین کی ابتدائی دور کے جینیس سے کچھ بھی موازنہ نہیں کرتا۔ ہنٹر ایکس ہنٹر تلفظ ہنٹر ایک معروف ٹروپ سے شروع ہوتا ہے۔ ایک ہیرو، اس مثال میں گون نامی ایک چھوٹا لڑکا، اپنے چھوٹے سے گاؤں سے باہر اپنی پہلی سیر کا آغاز کرتا۔ وہ اپنے طویل عرصے سے بھولے ہوئے باپ کی تلاش میں جزیرے کو چھوڑ دیتا ہے جس نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس کا واحد اشارہ گون ایک عالمی شہرت یافتہ لائسنس یافتہ ہنٹر ہے، اس لیے وہ بدنام زمانہ مہلک امتحان دینے اور خود ہنٹر بننے کے لیے نکلا۔ ہنٹر عام اور یہاں تک کہ خوشگوار لگ سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہے۔ جذباتی اونچ نیچ نیز مرکزی کردار اور ولن دونوں کے آرکس اس صنف میں سب سے بڑے ہیں۔ عنوان سے گمراہ نہ ہوں، ماب سائیکو ایک سووین کی طرف سے ایک اور پرلطف ایڈونچر ہے جو اصل مین کے ڈیولپر ہے۔ یہ سلسلہ جو ایک 8ویں جماعت کے طالب علم کے گرد گھومتا ہے جس کا نام موب ہے، جو ایک خاموش پرہیزگار لڑکا ہے جو بری روحوں کو نکالنے میں مہارت رکھتا ہے، ایک طنزیہ اور شونن طرز کے انامے کی شاندار مثال کے طور پر کام کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی مافوق الفطرت صلاحیتیں اس کے جذبات سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر وہ دہانے پر چلا جاتا ہے تو پورا سیارہ خطرے میں ہے۔ یہ شو اپنی ذہانت، کرداروں کے ایک چھوٹے لیکن یادگار گروپ اور حیرت انگیز بصری جمالیات کی بنیاد پر زندہ رہتا ہے، جسے اکثر ریاستہائے متحدہ میں فائٹنگ اسپرٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک بہت طویل عرصے سے چلنے والی منگا کہانی کی ایک شاندار موافقت ہے۔ تھنک راکی نے کراٹے کڈ سے ملاقات کی اس اشارے کے لیے کہ اس آنے والی عمر کی فلم سے نامی ایک بدماش نوجوان کے بارے میں کیا توقع کی جانی چاہیے جسے احساس ہوتا ہے کہ اس میں باکسنگ کا ہنر ہے۔ شو میں کی تربیت اور باکسنگ کی سطح پر چڑھائی کا پتہ چلتا ہے۔ جو چیز واقعی اس سیریز کو ممتاز کرتی ہے وہ ہے ہر ایک مخصوص میچ اپ کے دونوں اطراف کو بہتر بنانے کی کوشش، نہ صرف عظیم بننے کی تربیت دیتا ہے۔
मूनस्टर अब तक की बेहतरीन कहानियों में से एक है जो एनामे स्लैश मैंगे की शक्ल में पेश की गई है, लेकिन ये एक मुनफरिद एनामे भी है क्योंकि ये किसी भी चीज़ से बहुत मुख्तलिफ है। मूनस्टर हकीकत में खुशगवार अंदाज में लंगर अंदाज एक मीडियम है जिसकी खुसूसियत बहुत बड़े रोबोट सुपर पावर वाले हीरो हैं जो अपने हाथों से शहतीर निकालते हैं और मजाजी ख्वाबों के मैदान। ये एक अच्छे आदमी के बारे में एक तारीख नफीस दिलकश सनसनीखेज फिल्म है जो सही काम करने के बाद सब कुछ खो देता है और अपनी गलती को छुड़ाने के लिए इसे खौफनाक नज़ूल का सामना करना पड़ता है। 1000 से ज़्यादा एपिसोड के साथ वन पीस 20 सालों से पूरी दुनिया के सामीन को महजूज कर रहा है। किसी भी एनामे के लिए नए और पुराने दोनों नाजरीन के साथ बरकरार रहना मुश्किल हो सकता है जब ये सिलसिला जितनी देर से चल रहा है। एक टुकड़ा ये ओदा की शानदार अक्ल की बदौलत करता है। दुनिया की तामीर, पेचीदा किरदार, मुज़हका खेज मुहिम जोई और ज़बरदस्त मुवाफ़क़त जो कभी कभार मांगा से बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा करती है इस सीरीज़ को शोन एनिमी तारीख़ की चोटी पर ले जाती है। ओदा का विजन नाजरीन पर सीरीज़ के देरपा तासुर के लिए जिम्मेदार है। काउबॉय बेबविप की उम्र तकरीबन 20 साल है, लेकिन ये अब भी हामिला होने और उस पर अमल दरामद दोनों लिहाज से काफ़ी अच्छी तरह से खड़ा है। स्पेस वेस्टर्न जिसने दुनिया को अस्पाकर, जेट, फाई, एड और यकीनन अलिफाए अब भी शानदार लग रहा है। एक पुरजोश कहानी, बेहतरीन किरदारों और एक साउंड ट्रैक के साथ जो इस बात का यकीन दिलाता है कि ये अब तक की तख्लीक करदा बेहतरीन एनीमियों में से एक है। काउबॉय बेबविप का देरपा असर पड़ा है जो कि मोबाइल फोन से बहुत आगे तक फैला हुआ है। ओरसन स्कॉट कार्ड से लेकर रियान जॉनसन तक, रॉबिन विलियम्स तक सभी ने तारीफ की है। ज़्यादातर मोबाइल फोन्स मुनफरिद किरदारों, मशहूर वाक़यात और शानदार लड़ाई के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने के लिए जिदोजहद करते हैं, जबकि वसी दुनिया की तामीर को तरतीब दिया जाता है। ये वही है जो फुलमेटल एल्केमिस्ट को मुमताज़ करता है, भाईचारा। इस वसी कायनात में हमारे दाखिले का फ़रेम हमदर्दी में से एक है। हम देख सकते हैं कि एल्लुक भाई अपने जिस्मानी जिस्म की कीमत पर अपनी फौत शदा माँ को बहाल करने के लिए ममनुआ कीमिया में क्यों मशगूल होंगे। माफ़ौक़ अलफ़ितरत मुदाखलत के बावजूद उनके मुंह पर तमांचा मारने और उन्हें न कहने के बावजूद वो अपने मिशन को जारी रखते।